نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 190 لفظی ترجمہ۔ وقاتلوا اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الذین ان لوگوں سے جو یقاتلونکم لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا اور نہ زیادتی کرو تم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب پسند نہیں کرتے المعتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ سامعین و ناظرین، یہاں پر درس کے حوالے سے جہاد کا بیان شروع ہو رہا ہے، تو جہاد کا معنی، جہاد کا تصور، جہاد کے آداب، جہاد کی قسمیں، ان کو یہاں پر سمجھنا ہے، اس لیے کہ بار بار یہ آیتیں آئیں گی تو بار بار وہاں پر تفصیلات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے جہاد یہ ماخوذ ہے، نکلا ہے جہد سے، جیم ہا دال، اس کا معنی ہوتا ہے انتہائی درجے کی کوشش۔ اب اس کوشش کے حوالے سے دین کی کوئی خدمت، دین کی ترقی کے لیے، ترویج کے لیے کوئی بھی قدم، کوئی بھی سوچ، کوئی بھی عمل اس کوشش میں داخل ہو سکتا ہے، اور یہ لغوی معنی ہے، لٹرلی میننگ۔ اس حوالے سے یہ مکی صورتوں میں بھی استعمال ہوا ہے، اور مکی صورتوں میں ظاہر بات ہے جہاد کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہتھیار لے کر، تیاری کر کے میدان میں نکلا جائے اور کفار کے ساتھ دو بدو لڑا جائے، اس کی طاقت کو توڑا جائے۔ اب یہ چیز مکہ مکرمہ میں نہیں تھی، لیکن دین کے لیے کوششیں حد درجے کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے بھی یہی فرمایا سورہ الفرقان میں، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے پیغمبر ان کفار کے ساتھ جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے۔ تو جہاد بالقرآن ہو گیا، یعنی قرآن بیان کرنے کو بھی قرآن نے جہاد کہا، تو بیان کرنا تو سیکھنا لازماً دونوں جہاد کے لغوی معنی میں داخل ہیں۔ دین کی ترقی کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے کوشش ہے۔ اور من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کا پھل اسی کو ملتا ہے، اپنی نفس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری معرفت کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور درجات کی بلندی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ہم اپنے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں، اپنی معرفت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ اسی کوشش کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہی کوشش جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا، یہ کوشش اس وقت سے ہے، اور یہ کوشش قیامت تک جاری رہے گی۔ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے لیے کسی ماحول کی قید نہیں ہے، اور اس کے نیچے پھر جہاد بالنفس داخل ہے۔ انسان کوشش کرے دین پر عمل کرنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے،
اپنے نفس پر پابندی لگائے، اور اس کے نیچے جہاد بالقلم داخل ہے، انسان لکھتا رہے، دین کے دفاع میں لکھتا رہے، کفار کی تردید میں، کفر کی تردید میں، شرک کی تردید میں، اور ناجائز رسومات اور رواجات کی تردید میں لکھتا رہے، کتاب تصنیف کرے جس سے پڑھ کر لوگ اچھائی کی طرف آئیں گے، اور جہاد بالقلم اپنے قلم کو استعمال کرے، جہاد باللسان اپنی زبان کو استعمال کرے، واعظ نصیحت کرے، لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دے۔ تو یہ جو ہے ہر ماحول میں بندہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الجہاد ماضٍ مذ بعثنی اللہ تعالی، جہاد اس وقت سے جاری ہے جب سے اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو پیغمبر بنا کر تو مکے میں آیا ہے، اور مکے میں ہتھیار اٹھانا نہیں تھا کفار کے اوپر۔ 13 سالہ مکی زندگی میں اللہ کے رسول نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، بلکہ صبر سے کام لیا ہے، اور کفار کو دعوت دی ہے موقع محل کے مناسبت سے۔ صحابہ کرام نے مال لگایا ہے اور تکالیف برداشت کی ہیں، صرف اس دین کو آگے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، یہاں تک کہ کفار مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو پہلی مرتبہ حکم ہوا ہجرت کا، تو ہجرت حبشہ پیش آیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور تقریر جو نجاشی کے دربار میں کی تھی، وہ سیرت کی کتابوں کی زینت ہے۔ تو مسلمان ہجرت کر کے وہاں گئے اپنے دین اور عقیدے کو بچانے کے لیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ہجرت حبشہ منسوخ ہو گیا اور حبشہ والے بھی مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کے اندر بھی جب کفار مکہ نے پلان کر کے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا، اور یہ منصوبہ کر کے یہ اسکیم بنا کر کہ اب جو ہے ہم مدینے سے مسلمانوں کا خاتمہ کر کے آئیں گے، ان کی بیویاں جو ہے ساتھ لے کر آئیں گے، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو ساتھ لے کر آئیں گے، اس نیت سے وہ 1000 کے سپاہی، 1000 کی تعداد میں سپاہیوں کو لے کر اپنے جنگجوؤں کو، اور تم طراق کے ساتھ لونڈیوں سے گانا سنتے ہوئے، ناچ دیکھتے ہوئے، اس تکبر اور غرور کے ساتھ نکلے اور بدر کے مقام پر آ گئے۔ تو وہاں پر پہلی آیتیں، چونکہ یہاں پر اقدام کفار نے کیا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ کیا ہے، مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا، وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا، گھر سے بے گھر کر دیا، اور اب مدینے میں بھی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، اپنے دین پر عمل کرنے نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی۔ اب وہ اجازت جو ہے سورہ حج آیت نمبر 39 اور 40، آیت نمبر 39 اور 40 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ لڑا جاتا ہے، قتال کیا جاتا ہے، اب ان کو اجازت مل گئی اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جہاد کا فلسفہ وہاں بیان ہوتا ہے۔ اور اب سورہ بقرہ جو ہمارے سامنے ہے آیت، اور اس کے بعد کی آیتیں، یہ تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں، یہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ تو وہاں پر مدنی زندگی میں جہاد کا جو کنسپٹ آتا ہے، وہاں پر وہ چیزیں تو داخل ہیں ہی، ہر بندہ ناجائز کاموں سے بچے اور جائز کاموں پر عمل کرے، اور امر بالمعروف کا فریضہ انجام دے، اور نہی عن المنکر سے، جہاں سے شریعت نے روکا ہے ان سے روکے۔
یہ تو ملی فرائض ہیں، انفرادی فرائض ہیں، اور پھر اہل ایمان کی جہاں حکومت ہے اس حکومت کے فرائض میں داخل ہیں۔ اب مدنی زندگی میں مسلمانوں کی جمعیت قائم ہو گئی، مسلمانوں کی ریاست وجود میں آ گئی۔ اس ریاست کے بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور تنظیم بنی مسلمانوں کی، اور مال جو ہے اس کے لیے جمع ہو گیا اور جگہ مل گئی، دوسرے انصار و اعوان مل گئے، صحابہ کرام انصار کی شکل میں۔ اب جو ہے ان کو اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی کہ تم اپنے دشمنوں سے دو بدو لڑائی لڑ سکتے ہو، کفر کا زور توڑ سکتے ہو۔ تو مسلمانوں نے پھر اس وقت جو پہلی جنگ لڑی گئی تھی، پہلا غزوہ تھا غزوہ بدر کے مقام پر 1000 کی جمعیت کو مسلمانوں کے 313 افراد نے زبردست شکست دی، اور اس دن کا نام اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان رکھا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، اور حق ثابت ہو گیا اور باطل دفن ہو گیا۔ تو اس حوالے سے اب جو ہے وہ جہاد جو لغوی معنی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اب اصطلاحی معنی اس کا جہاد جو ہے، اب صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے بس اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے رہو یا دین بیان کرتے رہو۔ یہ صحیح بات ہے، یہ درست بات ہے کہ ابتدا میں دعوت ہے، دین اسلام یہ دعوتی دین ہے۔ اب اس کو دعوت کا ماحول مل جائے تو وہاں پر ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، دعوت کا ماحول مل جائے تو پھر آگے دعوت پہنچانی ہے، اور جہاں تک دعوت پہنچانے کے بعد جہاں پر رکاوٹیں کھڑی ہو گئی، کفار سازش کر رہے ہیں، روڑے اٹکا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ گفت و شنید کام نہیں آئی، تو اس وقت جو ہے پھر ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے۔ وہاں پر بہت سارے آداب آتے ہیں، ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جہاد نفس کے حقوق کے لیے نہیں ہوتا ہے، اسلام کے حقوق کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام کا حق ہے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے، اور جہاں پر رکاوٹ کھڑی کی جائے وہاں پر ہتھیار اٹھایا جائے، اور مسلمانوں کو اس حوالے سے پھر تیار کیا جائے۔ تو یہ اسلام کے حقوق کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ ملک حاصل کرنے کے لیے، مفادات حاصل کرنے کے لیے، یا وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے وہ جنگ تو ہو سکتی ہے، اسلامی جہاد ہولی وار جو ہے وہ اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ ہولی وار کے لیے قرآن کریم نے فی سبیل اللہ کی قید لگا دی ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، مانا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کی بات جہاں نہ ہو، اللہ کی رضا کے حصول کی بات جہاں نہ ہو، وہاں پھر جہاد کے وہ مقاصد جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو وہاں پر اب میدان جنگ کا مسئلہ آ گیا۔ تو اس طرح نہیں کہ آ بیل مجھے مار، ہر بندہ الگ الگ جو ہے انفرادی طور پر اور بغیر کسی ٹریننگ کے وہ آگے جائے، بلکہ تنظیم ہے، امیر ہے، اس امیر کی قیادت میں جہاد ہوگا۔ وہ امیر پھر فیصلہ کرے گا اب ہم کون سی جہاد لڑیں گے۔ دفاعی جہاد لڑیں گے، ہتھیار کم ہے، حالات مناسب نہیں ہیں، لہٰذا افراد کم ہیں، آگے بڑھ نہیں سکتے، اور دنیا دارالاسباب ہے، وسائل کا گھر ہے، وسائل جو ہے جس کے پاس زیادہ ہوں اس طرف طاقت ہوتی ہے۔ مسلمان کا اگرچہ ایمان اللہ کے اوپر ہوتا ہے، ہتھیار کے اوپر نہیں، لیکن ہتھیار سے اپنے آپ کو لیس رکھنے کا حکم اللہ کا ہے۔ تو اس وقت جہاد سے نہیں بھاگیں گے، لیکن دفاعی جہاد لڑیں گے۔ دفاعی جہاد میں چونکہ کم طاقت سے بھی مقابلہ ممکن ہے، یا مصلحانہ جہاد، صلح کریں گے، کفار مد مقابل جو ہے وہ کچھ اپنے خواہشات میں سے کم کریں گے، چھوڑیں گے، اور کچھ مسلمان اپنی طرف سے
کمپرومائز کریں گے، جہاں پر باتوں کی تسویے کی گنجائش ہے، اور صلح کے ساتھ پھر جہاد مصلحانہ اس کو کہا جاتا ہے، یا حملہ آور جہاد، یعنی حملہ کریں گے اور کفار کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو یہ 3 قسم کے جہاد جو ہے ان کا تعلق میدان جنگ کے ساتھ، اوفینسو وار، ڈیفینسو وار اور ریفارمیٹیو وار۔ اوفینسو کی مثال فتح مکہ ہے، ریفارمیٹیو کی مثال صلح حدیبیہ ہے، اور ڈیفینسو کی مثال غزوہ احزاب ہے، مدینہ کے اندر رہ کر اللہ کے رسول نے دفاع کیا ہے۔ تو بہرحال سیرت کے مطالعے سے ان باتوں کا پتہ چل سکتا ہے، لیکن وہاں پر فیصلہ کون کرے گا کہ جہاد کون سی لڑی جائے؟ وہ مسلمانوں کا امیر فیصلہ کرے گا، مجاہدین کا جو بڑا ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ اب حالات کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، اب جون سا طریقہ بھی اختیار کیا جائے، آگے بڑھنے کا طریقہ اختیار کیا جائے، تو وہاں پر پھر آداب ہیں، اسلام و دعوت پیش کی جائے گی۔ اگر انہوں نے دعوت منظور کر لی، یا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کے دین کو کچھ نہیں کہتے ہیں، آپ اپنے دین کی دعوت دیجئے، لیکن ہم اپنے دین پر رہیں گے، اب یہ بات بھی قابل عمل ہے۔ وہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں تو آپ اپنے دین کی دعوت آگے پہنچائیں گے، آپ کے راستے میں رکاوٹ موجود نہیں رہی، اور وہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے وجود کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں، آپ کے دین کو نہیں مانتے ہیں، آپ کی کتاب کو نہیں مانتے ہیں، تو اس وقت ہتھیار ان کے خلاف اٹھائیں گے اور پھر اس بے جگری سے لڑیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ان الجنت تحت ظلال السیوف، یعنی اب جب ایک بار تم نے ہتھیار اٹھایا تو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، گناہ کبیرہ اس کو اس لیے قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یا شہادت پیش کرنی ہے، جنت ہے، یا غازی ہو کر فتح حاصل کرنا ہے، تو دونوں صورتوں میں کامیابی مسلمان کے لیے۔ تو جب ہتھیار استعمال کر کے مسلمان اندر جائے گا، کفار کے ساتھ مقابلہ کرے گا، تو وہاں پر پھر آداب بتائے۔ ایک تو مسلمانوں کے حوالے سے کہا کہ تم بے جگری کے ساتھ لڑو گے، لیکن لڑتے ہوئے پھر حد سے نہیں گزرو گے۔ جو بندہ تمہارے سامنے تمہارے ہتھیار سے قتل ہوا، اس کے ناک کان نہیں کاٹو گے، اس کو مسلح کہا جاتا ہے۔ مسلح نہیں کرو گے، بس ایک رکاوٹ تھی، راستے سے ہٹ گئی۔ اور ہرے درختوں کو نہیں کاٹو گے، باغات کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، املاک کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، عمارتوں کو نہیں گراؤ گے، اور بوڑھوں کو جو ضعیف ہے کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہو گے، عورتوں کو کچھ نہیں کہو گے، اور چھوٹے بچوں کو نہیں قتل کرو گے، ان کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اب یہ ہے اسلام کا ہیومن رائٹ کنسیپٹ۔ جہاد کے شروع ہونے کے بعد پھر ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب اس کا تقابل جو ہے کمپیئر کر کے بندہ دیکھ لے کہ یہود و نصارہ نے فلسطین میں کیا کیا، افغانستان میں کیا کیا، جہاد کے کون سے اصولوں کا، جنگ کے کون سے اصولوں کا انہوں نے خیال رکھا، تو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کا جو جہاد کا کنسپٹ ہے وہ کتنا محفوظ ہے اور پرامن ہے، اور اسلام کے حقوق کے لیے ہے۔ اسلام کو اگر پنپنے دیا جاتا ہے، دعوت کی راہ میں رکاوٹ نہیں پیدا کی جاتی، تو اس ہتھیار کو اٹھانے کی بھی خود اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور پھر وہ غیر مسلمین، ان کے مولوی، ان کے پادری اور ان کے بشپ وغیرہ جتنے بھی ہیں، وہ اپنے اپنے عبادت خانوں میں بیٹھ کر مشرکانہ عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان پر بھی ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے۔ ہاں، وہ عورت جو جنگ میں ان کے ساتھ مدد کر رہی ہے، کمپیوٹر انجینئر ہے یا کیمیکل انجینئر ہے، یا وہ بوڑھا جو جنگی فن کا ماہر ہے، وہ ان کو اپنے بندوں کو مشورہ دے رہا ہے،
ان کو قتل کرنا ہے، بلکہ پہلے ان کو قتل کرنا ہے۔ تو یہ اس کے بعد پھر جب وہ رام ہو جائے، مفتوح ہو جائے، اس کے بعد پھر ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھانا ہے اور ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا ہے، ان کے سارے حقوق ان کو پہنچانا ہے۔ تو یہ ہے مختصراً اسلام کا تصور جہاد۔ اور اس جہاد کے نتیجے میں، یہ جہاد ہمیں کیسے ملا؟ جہاد کی نعمت ہجرت کے نتیجے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور پھر دین کی تبلیغ، اس کے بعد ہجرت کی دولت، اور ہجرت کے بعد جہاد ملا، اور جہاد کے نتیجے میں فتوحات اللہ نے عطا فرمائی، اسلامی ممالک وسیع ہوتے گئے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو، قاتلو قتال کرو، ایمان والوں سے کہتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وہ تمام آداب اور شرائط کو مد نظر رکھ کر۔ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ ولا تعتدوا، اور اعتداء جو ہے حد سے بڑھنا، لا تعتدوا، حد سے مت بڑھو۔ مقصد ایک تو یہ ہے کہ تم جو ہے پرامن حالات میں لوگوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دو، یہ بھی اعتداء ہے۔ دوسرا جو ہے، جنگ تو انہوں نے شروع کی ہے لیکن تم نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، ان کے عورتوں کو قتل کر ڈالا، اور بچوں پر تم نے ہتھیار اٹھایا، بم پھینکے، اور یا مرے ہوئے لوگوں کو ان کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالے، تو یہ اعتداء ہے، حد سے مت بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو، یہ عام ہے کسی بھی معاملے میں، حد سے بڑھنے والوں کو، جس طرح جہاد میں، جہاد جو کریٹیکل سچویشن ہے، اس میں بندہ جذبات میں ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، وہ کر سکتا ہے، اپنے مد مقابل کو اس نے گرایا ہے، اب وہ اس کا سر جو ہے 3 ٹکڑے کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ پیر کاٹ سکتا ہے، اس کو گھسیٹ سکتا ہے، اس کی اجازت نہیں دی، تو عام حالات میں بھی حد سے گزرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو جہاد کے حوالے سے یہ سلسلہ جاری ہے، اگلی آیتوں میں بھی جہاد کا مضمون چل رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔